اور اب پروگرام میں ذکر ہوگا اس ملاقات کا جو 28 سے 29 روز کے بعد ہوئی ہے، اور اس عرصے کے دوران اس ملاقات کے نہ ہونے پر پی ٹی آئی احتجاج کی دھمکیاں بھی دیتی رہی۔ عمران خان کی بہن عظمیٰ خان بالآخر آج ان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، اور انہوں نے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو میں اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ عمران خان بالکل تندرست ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہے۔ تاہم ساتھ ہی عظمیٰ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بہت غصے میں ہیں، جس کی وجہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جانا ہے۔ عظمیٰ خان کے بقول بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے بہت خوشی کا اور مسرت کا اظہار کیا ہے، اور ان کے لیے بانی چیئرمین نے کچھ ذاتی پیغامات بھی دیے ہیں، اور عمران خان نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی پارٹی میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری جانب میڈیا ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات بیرسٹر گوہر کے حکومت سے رابطوں کے باعث ممکن ہوئی ہے، جبکہ پہلے بیرسٹر گوہر کو ملاقات کا کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بہنوں کا زیادہ حق ہے۔ اس سے قبل آج ہی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی عمران خان سے ان کی فیملی کے ملاقات نہ ہونے پر احتجاج کیا ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے پی ٹی آئی کتنی اور اب آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی پنجاب کے رہنما شوکت بسرا صاحب۔ السلام علیکم شوکت بسرا صاحب۔ جی السلام علیکم۔ بسرا صاحب، ملاقات نہیں ہو رہی تھی، احتجاج کی دھمکیاں تھیں، احتجاج ہو بھی رہے تھے، آج ملاقات ہو گئی ہے، کیا کہیے گا؟ ظاہر ہے جب ملک میں کوئی نہ آئین ہے نہ قانون ہے، عدالتیں مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہیں، پاکستان میں جنگل کا راج ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، تو آج ہماری ملاقات ہوئی جبکہ ہمارے پاس سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں۔ جب ہم آرڈرز وہاں پر لے کے جاتے ہیں تو وہاں کا جیلر، وہاں کا سپرنٹ جیل، وہاں کا دربان، سپاہی، ایس ایچ او، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ حالانکہ یہ وہی سپرنٹ جیل ہے جس نے چیف جسٹس ڈوگر صاحب کی عدالت میں کھڑے ہو کر سائن کیے، جو آرڈر انہوں نے کیا کہ یہاں پہ لکھو کہ میں ملواؤں گا۔ ہمارے سلمان اکرم رائے صاحب کورٹ میں موجود تھے، تو اس کے باوجود جو منگل کی ملاقات فیملی کی اور وکلا کی، اور جمعرات کی جو ملاقات پولیٹیکل لوگوں کی 6 کی تھی، وہ نہیں ہو رہی تھی 1 مہینے سے۔ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی 4 مہینے خان صاحب کو آئسولیشن میں ڈال دیا گیا تھا، اور اب تو آج جب خان صاحب سے عظمیٰ بیوی ملی ہیں، ان کی بہن، تو انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے مکمل طور پر جو 8x10 کا کمرہ ہے جس کو ہم ڈیتھ سیل کہتے ہیں، اس کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ کوئی نہیں مل سکتا، کوئی نہیں آ سکتا، نہ کوئی اخبار نہ ٹیلی ویژن۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے نیئر علی، کسی کو، ایک نارمل انسان کو آپ ایک کمرے میں بند کر دیں 1 دن کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اور وہاں پر جیل کا ماحول ہو، اور جو روم ہے وہ پورے دنیا نے اب دیکھ لیا ہے کہ جس کمرے میں ان کو رکھا ہوا ہے، تو آج وہ کافی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں یہ جو فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ، اور یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ آج 3-2.5 سال ہو گئے ہیں، خان صاحب کو ہر اچھا طرح سے بسرا بریک صاحب، کرنے کی۔ عظمیٰ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سہیل آفریدی جو کہ سی ایم کے پی کے ہیں، ان کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ تو اندر بیٹھے ہیں، یقیناً انہیں اندر باہر سے جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے ان کی کارکردگی کے حوالے سے بتایا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آج عظمیٰ آپا نے ہی جا کے ان کو ساری صورتحال بتائی ہے کہ کس طرح سہیل آفریدی نے، آپ یہ دیکھیے کہ جب سے وہ منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے بالکل جو پارٹی کا بیانیہ ہے، جو صوبے کے حالات ہیں، ایک طرف گورننس ہے، دوسری طرف جو مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہائی کورٹ کے آرڈر لے کر آتا ہے، 5 کروڑ کا نمائندہ ہے، ساری رات کھلے آسمان تلے زمین کے اوپر 6 ٹیمپریچر میں بیٹھا رہتا ہے، اور ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور صبح جب وہ واپس جاتے ہیں چیف جسٹس کو ملنے کے لیے کہ یہ آپ کے آرڈرز کی حیثیت ہے، تو چیف جسٹس ان سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی نوجوان ہیں، بڑے انرجیٹک ہیں۔ جب ان کو بتایا گیا کہ وہ بالکل جو پارٹی کی سوچ ہے، جو عمران خان کی سوچ ہے، اس کے اوپر چل رہے ہیں، اگریسو پالیٹکس کر رہے ہیں، بلکہ خان صاحب نے ان کو ایک بار پھر کہا کہ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کر آپ پالیٹکس کریں۔ اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سہیل آفریدی اور پوری پارٹی فرنٹ فٹ آج پر آ آپ کر وہ دیکھیے کہ جو ہماری پالیٹکس کر رہے ہیں، اور خان صاحب تک بھی یہ اطلاعات پہنچی ہیں۔ اب یہ بتائیے گا کہ آج کی جو ملاقات ہو گئی، اس سے کیا کوئی امید جاگی ہے کہ اب جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کی بھی ملاقات کرا دی جائے گی، اور ان کی وہ ایک جو دیرینہ خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی؟
بہت آپ نے اہم سوال کیا نیر علی. میری اپنی بھی آبزرویشن یہ ہے کہ اب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ جمعرات کو ملاقات نہیں ہوتی تو بالکل ہماری پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ جس طرح آج پورے پاکستان سے ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈر، اسٹیک ہولڈرز آئے تھے، اسی طرح ہم لوگ ہر منگل اور جمعرات کو یہاں اسی ڈیرہ جیل کے سامنے آئیں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ ہمارا جو قانونی حق ہے، جو آئینی حق ہے، جو عدالت کا آرڈر ہے، جو جیل رولز ہیں، اس کے مطابق ہماری ملاقات کرائیں. لیکن میرا خیال ویسے سب کہتا کچھ ہے اہم پیغامات بھی آج دے کر روانہ کیا ہے خان صاحب نے اپنی بہن کو، اور اس حوالے سے انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی ہے، تو آپ کے خیال میں وہ اہم پیغامات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے نئے جو ہمارے وزیراعظم ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ فرنٹ فٹ پہ جو ہے وہ اپنی پالیٹکس کریں، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یہ کہ جو ہماری پارٹی کے اندر بگڑ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کو کسی طور پہ برداشت نہیں کیا جائے گا. کیونکہ خان صاحب اس وقت آپ کو پتہ ہے، خان صاحب ہوں، ان کی مسز ہوں، یا ہماری پارٹی کے وہ لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ابھی لیڈران ہیں، 10,000 لوگوں کے اوپر مقدمات ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو فیصلہ تحریک کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے اچکزئی صاحب فائنل کریں گے، اس کو پوری پارٹی فالو کرے گی. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے یہ ذمہ لگایا ہے کہ جو ایم این ایز ہیں وہ بھرپور احتجاج کریں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ابھی تک اچکزئی صاحب کو کیوں نہیں مقرر کیا گیا. یعنی ان کی اسی طرف طرح سے یہ پیغام آ گیا ہے کہ اب نہ چلنے دیں سسٹم کو، اور پارلیمان میں جو نہ پہلے بھی چلنے کہا سے جا رہا مراد، تھا. دیکھیں نیر علی، بتائیے مجھے، کوئی پہلے تو یہ فارم 47 کی اسمبلی ہے، حکومتی لوگ جو ہیں سب فارم 47 کے نمونے ہیں سمیت وزیر اعظم کے، پھر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ نے نہیں بنایا اور آپ وہاں پہ لیجسلیشن کر رہے ہیں. جب ہم نے نامزد کر دیا لیڈر آف دی اپوزیشن اچکزئی صاحب کو، ملک میں کوئی نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، عدالتیں مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہیں، پاکستان میں جنگل کا راج ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے. تو آج ہماری ملاقات ہوئی جبکہ ہمارے پاس سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں. جب ہم آرڈرز وہاں پر لے کے جاتے ہیں تو وہاں کا جیلر، وہاں کا سپرنٹ جیل، وہاں کا دربان، سپاہی، ایس ایچ او، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. آج ایک اسی دوسرا طرح نام بھی تو دے دیا آپ لوگوں کی طرف سے. سنیے، دوسرا نام ہم نے راجہ لاما ناصر عباس صاحب کا دیا ہوا ہے سینٹ میں. ان کے علاوہ ہمارا کوئی نام نہیں ہے. آج خان صاحب کی واضح ڈائریکشن ہے کہ آپ نے بھرپور احتجاج کرنا ہے اور اسمبلی بزنس کو نہیں چلنے دینا جب تک اچکزئی صاحب کو اور راجہ لاما ناصر عباس صاحب کو اپوزیشن لیڈر مقرر نہیں کیا جاتا. بہت شکریہ آپ کا بصیر صاحب، آپ نے وقت دیا. بصیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہدایات یہی ہیں کہ اسمبلی کو نہیں چلنے دینا جب تک کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد نہیں ہو جاتا. اب دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے اور پی ٹی آئی کا جو ایک نیریٹو ہے مجموعی طور پر، اس پہ کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی.